بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى عشرة أذرع من مئة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وقال هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من مئة سهم جاز في قولهم جميعا۔ یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی گھر یا حمام سے یہ 100 گز تھا، اس میں سے 10 گز انہوں نے خرید لیا، تو اب یہ مثلا ایک مکان 100 گز ایریے کا ہے، اس کا اسکوائر میٹر 100 ہے، اس میں سے 10 میٹر اس نے خرید لیا، خواہ وہ مکان ہو یا حمام۔ مکان سے مراد کہ مکان عموماً لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ جسے تقسیم کرنے کے بعد بھی اس میں انتفاع ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے، اور حمام تو چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے اگر تقسیم کر دیں تو قابل انتفاع نہیں رہتا۔ تو یہاں دار سے مراد مکان کی تقسیم کے بعد بھی وہ قابل انتفاع رہے، اور حمام سے مراد کی ایک چھوٹا کمرہ، کوٹھری جس کو کہتے ہیں، یا غسل خانہ، یا اتنا چھوٹا مکان کی تقسیم کے بعد وہ قابل انتفاع نہ ہو۔ اب خرید لیا، 100 میٹر ایریے کا تھا، اس میں سے 10 میٹر خرید لیا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے، اور حضرات صاحبین کے نزدیک یہ بیع جائز ہے۔ یہی صورت مسئلہ ہے کہ بائع نے بیچا کہ ہمارا مکان یا حمام یہ 10 میٹر لمبا چوڑا ہے یا 100 میٹر لمبا چوڑا ہے، تو اس نے کہا کہ خریدنے والے نے کہ اس کے جو ہے کہ 1/10 حصہ میں نے خرید لیا، تو سب کے نزدیک بیع جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ پہلے میں کیا تھا کہ اس نے متعین میٹر خریدا ہے، مثلا 100 میٹر کا یہ مکان ہے تو اس میں سے 10 میٹر خریدا ہے، اور دوسرے مسئلے میں 100 میٹر کا مکان ہے تو اس کا 10واں حصہ یعنی 1/10 حصہ انہوں نے خریدا ہے۔ اب اس میں دوسرے والے مسئلے میں تو میٹر متعین نہیں کیا، تو پہلی بیع امام الائمہ کے نزدیک فاسد، حضرات صاحبین کے نزدیک جائز، اور دوسری بیع سب کے نزدیک جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ من اشتری 10 اذرع من 100 ذراع من دار او حمام، کہ جس نے 100 گز مکان یا حمام میں سے 10 گز خریدا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع فاسد ہے۔ وقال، تثنیہ ہے، حضرات صاحبین نے فرمایا کہ یہ بیع جائز ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ مِّن مِّائَةِ سَهْمٍ، سہم کے معنی حصہ، اور اگر اس نے اس مکان یا حمام کا 10واں حصہ خرید لیا، 1/10 یا 10 حصے میں سے ایک حصہ، یا اور اگر اس نے جو ہے اس مکان یا حمام کے جو ہے کا 10واں حصہ خرید لیا، یا یوں کہیے 100 حصوں میں سے 10 حصہ خرید لیا، سب ایک ہی چیز ہے، ترجمانی مختلف ہے۔ 10واں حصہ، 1/10 حصہ، 100 حصوں میں سے 10 حصہ، سب کا حاصل ایک، تو یہ سب کے نزدیک جائز ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے والی مثال میں کہ متعین زمین خریدی ہے کہ 100 گز میں سے 10 گز، تو 10 گز متعین ہے، اور دوسرے میں یہ کہ 10ویں حصے میں سے ایک حصہ، 100 حصوں میں سے 10 حصہ۔ لہما، حضرات صاحبین کی دلیل یہ کہ انا 10 اذرع من 100 ذراع عشر الدار، کہ 100 گز میں سے 10 گز یہ مکان کا 10واں حصہ ہے،
فَأَصْبَحَ أَسْهُمٍ، تو جیسے مکان کے 100 حصوں میں سے 10 حصہ خریدا تو اس کی بے جائز ہے، تو ایسے ہی مکان کے 100 گز میں سے 10 گز خریدا تو اس کی بھی بے جائز ہے۔ 100 گز میں سے 10 گز اور 100 حصوں میں سے جو ہے 10واں حصہ، دونوں کا حاصل ایک ہے۔ امام الائمہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الزراء اسم لما یزرع به واستعیر لما یحلہ الزراع وهو المعین دون المشاع، کہ دیکھیے زراع گز جو ہے، کہتے ایک گز میں نے خریدا ہے، حالانکہ گز کوئی نہیں خریدتا، گز تو دکاندار خریدتے ہیں، جو لوہے کا ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس میں انچ لکھے ہوتے، 1 انچ 2 انچ 3 انچ سینٹی میٹر، جس لوہے کے آلے میں لکھا رہتا ہے، جسے کپڑا ناپتے ہیں، زمین ناپتے ہیں، اصل میں زرا وہی ہے کہ جس سے چیزیں ناپ کر کے بیچی جاتی ہیں۔ تو مثلا آپ نے کہا کہ میں نے 5 گز خریدا ہے، تو گز آپ نے خریدا ہے کہ 5 گز کپڑا خریدا ہے؟ تو لیکن ہر ایک کی مراد گز بول کر کے وہ ناپنے والا آلہ یہ نہیں مراد، بلکہ گز بول کر کے کپڑا مراد ہے کہ میں نے 5 گز خریدا نہیں، 5 گز کپڑا خریدا ہوگا یا 5 گز دھاگا خریدا ہوگا۔ اور یہ جو لوہے کا جو ہوتا ہے، جو ناپنے کا آلہ، یہ تو دکاندار ہی خریدتے ہیں، عوام کو اس سے لینا دینا نہیں۔ خود میں دیکھیے کپڑے خریدتا ہوں مگر میرے پاس گز نہیں ہے، آلہ نہیں ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ زرا نام ہے اس چیز کا، اس آلے کا جس سے چیزیں کپڑے دھاگے وغیرہ ناپے جاتے ہیں۔ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يُحِلُّهُ الزِّرَاع، لیکن جو ہے یہاں گز بول کر کے جو ہے بطور مجاز وہ چیز مراد لی گئی ہے کہ جو چیز گز سے ناپی جاتی ہے، کہتے بطور استعارہ وہ مراد ہے کہ لما یحلہ الزرا، کہ زرا جس میں حلول کرتا ہے، جو چیز زرا سے ناپی جاتی ہے، مثلا کپڑا، تو 5 گز کہہ کر کے وہ نفس گز لوہے کا آلہ مراد نہیں، بلکہ جو ہے 5 گز بول کر کے جو ہے زمین یا جو ہے کپڑا مراد ہوتا ہے۔ وہ المعین، اور 1 گز 2 گز 5 گز یہ تو متعین ہے، دون المشاع، اور مشاع نہیں ہے، مشاع کے معنی غیر معین۔ تو اب یہ کہا کہ اس زمین کے 100 حصوں میں سے 10 حصہ، تو زمین کے 100 حصوں میں سے 10 حصہ یہ پوری زمین میں مشترک ہے، یہ مشاع ہے۔ اور یہ کہا کہ 100 گز میں سے 10 گز، تو 10 گز تو متعین ہو گیا، تو 10 گز متعین ہے، اور 10 حصوں میں سے ایک حصہ، 100 حصوں میں سے 10 حصہ یہ معین نہیں بلکہ مشاع ہے۔ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، اور یہ معلوم نہیں۔ جب یہ کہہ دیا کہ 10 حصوں میں سے ایک حصہ یا 100 حصوں میں سے 10 حصہ، تو یہ متعین نہیں، دائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، بائیں طرف بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، درمیان میں بھی، کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ بخلاف السہم، کہ بخلاف جو ہے یہ معلوم نہیں، بخلاف حصے کے، کہ حصہ جو ہوتا ہے یہ سب میں حلول کیے ہوتا ہے، مشاع ہوتا ہے، اور گز یہ متعین ہوتا ہے۔ ولا فرق عند ابی حنیفہ بین ما اذا علم جملۃ الزرعان او لم یعلم ہو صحیح۔ بعض حضرات نے کہا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بے اس وقت صحیح ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ یہ زمین کتنے گز ہے، اور اگر یہ معلوم نہیں کہ یہ مثلا کہ یہ 100 گز ہے تو 100 گز میں سے 10 گز خریدا، اور اگر یہ معلوم نہیں کہ یہ زمین کتنے گز ہے، بلکہ کہہ دیا اس زمین میں سے میں نے 10 گز لیا ہے، اور یہ زمین کل کتنے میٹر ہے یہ خریدار کو معلوم نہیں، تب یہ بے ناجائز ہے۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہو کہ یہ زمین 100 میٹر ہے اور ان میں سے میں نے 10 میٹر لیا، یا 100 گز ہے اس میں سے 10 گز لیا، اگر یہ معلوم ہے تو یہ بے جو ہے صحیح ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ زمین کی مقدار کتنی ہے تو یہ بے صحیح نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سے جو صحیح روایت مروی ہے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے زمین کی کل مقدار، کل پیمائش معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میں کوئی فرق نہیں ہے
کہ اسے یہ تمام پورے زمین کے کتنے گز ہیں زمین کا پورا ایریا معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ ہو صحیح، یہی قول صحیح ہے، خلافاً لما یقول الخصاف، اس کے برعکس جیسا کہ حضرت خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لبقاء الجہالت، کیونکہ جہالت دونوں صورتوں میں باقی رہے گی، چاہے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، اس وقت تو خیر رواج نہیں، پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں کہیں کہیں رواج تھا، جب ہم اشرفیہ پڑھنے کے لیے آئے تو مبارک پور سے املو سے مبارک پور وغیرہ غلہ جو ہے اونٹ سے لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ اونٹ جو ہے کافی اونچا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو دو بورا جو ہے گدھے کی طرح، جیسے گدھے کی پیٹھ پر جو ہے اینٹ ہے یا مٹی وغیرہ لاد دیتے ہیں، اس طرح اونٹ کی پیٹھ پر سامان نہیں لادا جاتا تھا، بلکہ اونٹ کے دونوں طرف دائیں پیٹ پر بائیں پیٹ پر جو ہے دائیں پہلو پر بائیں پہلو پر جو ہے ایک بورا دائیں پہلو پر باندھ دیتے تھے اور دوسرا بورا بائیں پہلو باندھ دیتے تھے۔ اگر ایک طرف ایک بورا باندھ دیتے تو اونٹ کے چلنے میں دقت ہوتی، کیونکہ یہ بیلنس برابر نہیں ہوتا، ایک طرف بوجھ ہوتا تو ادھر جو ہے ان کا جھکاؤ رہتا، اس لیے اونٹ کے دونوں پہلو پر ایک ایک بورا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ دونوں کا وزن برابر ہو، تاکہ اونٹ کے چلنے میں دقت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن دیکھا نہ ہو تو سنا ہوگا کہ ایک کشتی پر جب سامان لاتے ہیں تو ہر طرف برابر رکھ دیتے ہیں، اگر ایک سرے پر کئی من جو ہے بوجھ لاد دیا جائے، کئی کنٹل لاد دیں اور دوسری طرف نہ رکھیں تو کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اونٹ کے دونوں پہلو پر برابر برابر سامان لادا جاتا تھا تاکہ اونٹ کے چلنے میں دقت نہ ہو۔ عدل کے معنی ہوتا ہے برابری، تو یہاں چونکہ وہ دونوں بوجھ، دونوں بورے، دونوں گٹھر برابر ہوتے تھے، اس لیے ان کو عدل کہا جاتا ہے۔ چاہے کپڑے کی گٹھر ہو، اناج کی گٹھر ہو، اسی باندھتے۔ اب کسی نے جو ہے اونٹ کے ایک طرف کے جو ہے اس کو خریدا، ایک پہلو پر باندھے ہوئے جو کپڑوں کا تھان تھا اس کو انہوں نے خرید لیا، اور یہ اس طرح خریدا کہ یہ اس میں 10 کپڑے ہیں اور 10 درہم میں خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد جب کھول کر کے دیکھا گیا تو اس میں سے 9 ہی کپڑے نکلے، 10 نہیں۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ 10 کپڑا کہہ کر کے بیچا 10 درہم میں۔ اچھا، ہر کپڑے کی الگ الگ قیمت نہیں بیان کیا، بس کہا یہ 10 کپڑے ہیں اس میں اور یہ 10 درہم میں، اور اتفاق سے جو کھول کر دیکھنے پر 9 ہی کپڑے نکلے۔ یہ جو ہے کھول کے 10 کپڑا کہہ کر کے فروخت کیا تھا 10 درہم میں، جب گٹھری کھولی گئی تو اس میں 11 کپڑے نکلے، تو اب کیا حکم ہونا چاہیے؟ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ وَلَوْ اسْتَرَى عَلَىٰ أَنَّهُ أَسَّتُ أَصْوَابٍ، کہ جس نے جو ہے اونٹ کے ایک طرف باندھے ہوئے کپڑوں کے گٹھر، یہ عدل کا ترجمہ ہے، وہ گٹھر خریدا اس شرط پر کہ یہ 10 کپڑے ہیں، فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ، تو وہ 9 کپڑے نکلے، او احدہ عشرہ، تو یا 11 کپڑے، تو 9 اور 11 کی یہ قید نہیں بلکہ ایک مثال ہے کہ جتنا کپڑا کہہ کر کے بیچا تھا اس سے کم نکلا یا زیادہ نکلا، اصل مسئلہ یہ بیان کیا ہے، تو 9 اور 11 ایک مثال ہے۔ تو فسد البیع، تو بیع فاسد ہو گئی، لجہالۃ المبیع او الثمن، مبیع یا ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے۔ تو مبیع یا جہالت کی، مبیع یا ثمن کی جہالت کیسے ہوئی، مجہول کیسے ہوئی، غور سے سنیے۔ مثلا یہ کہا کہ اس گٹھر میں 10 کپڑے ہیں 10 روپے کے، 10 درہم کے، اب ہر کپڑے کا الگ الگ ریٹ نہیں بیان کیا، اور جب کپڑا جو ہے جب تھان کھولا گیا کپڑا دیکھا گیا تو 9 ہی کپڑے نکلے، تو اب سوال یہ ہے کہ 10 کپڑا بیچا 10 درہم میں، ہر کپڑے کی قیمت نہیں بیان کیا، تو ایک کپڑا کم ہے تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، کتنا مائنس کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اس کے تصور میں بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، ایک کپڑا بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے، دوسرے جو ہے چکن کے ہیں تو کوئی پلین ہے، کوئی گرمی والے ہیں، متعدد جو ہے کپڑے، متعدد جو ہے 9 کے تھے، سب کو بیان کر دیا،
اور ایک اس پہ بہت بیش قیمت ہے، لیکن میں نے سب کو اسے 10 درہم میں دے دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو کھولا گیا تو 9 کپڑا ہے اور ایک بیش قیمت نہیں ہے، اب اس کی کتنی قیمت ہے؟ 10 درہم میں سے 5 درہم مانی جائے کہ 2 درہم کہ 1 درہم، کیا فرض کیا جائے؟ تو اب مشتری جو ہے کہے گا ایک کپڑا کم ہے، اور وہ کپڑا شاید اچھا رہا ہو جو اس میں نہیں رکھا گیا، اس لیے میں 3 درہم مائنس کر کے 7 درہم دے رہا ہوں۔ اور بھائی یہ کہے گا نہیں وہ تو گھٹیا تھا، اس کی قیمت جو ہے 1 درہم بھی نہیں، نصف درہم آپ مائنس کیجئے۔ تو یہ تو کہے گا میں 3 نہیں 4 درہم مائنس کروں گا، 4 درہم گھٹاؤں گا، بقیہ کو 6 درہم بھی لوں گا۔ تو اب یہ نزاع کا سبب ہوگا، جب نزاع کا سبب ہوگا تو یہ بیع فاسد ہوگی۔ تو یہ تو مبی نہیں، یہ تو ثمن مجہول ہوگا۔ اور اگر جو ہے اس تھان میں 11 کپڑے نکلیں تو مبی مجہول ہے، کیونکہ 11 کپڑا اس نے جو ہے 10 کپڑا کہہ کے خریدا، اب اس میں 11 کا 1 کپڑے زائد ہیں، تو 11 میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 مبی ہوں، یہ زائد ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایسے 11 میں یہ احتمال جاری ہوگا۔ اور ان میں سے جو تھان سب سے اچھا ہوگا تو بائیں کہے گا نہیں یہ اس کو تو ہم نے نہیں فروخت کیا ہے، یہ تو ہم واپس لیں گے۔ اور مشتری کہے گا نا اس کو تو نہیں واپس لے، تو یہ کپڑا آپ واپس لیجئے۔ جو سب سے گھٹیا ہوگا وہ واپس کرنے کی کوشش کرے گا، اور بائیں سب سے اچھے قسم کا جو تھان ہے کہ اس کو جو ہے واپس کرنے کے لیے کہے گا، تو یہاں بھی جھگڑا ہوگا۔ تو جو چیز جو بیع کہ جھگڑے کا سبب بنے وہ بیع جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے گٹھر خریدا کہ کپڑے کے گٹھر، یہ کہہ کر کے کہ یہ 10 جو ہے 10 تھان ہے یا 10 کپڑے ہیں، تو اب اس میں 9 تھان یا 9 کپڑے نکلے یا 11 کپڑے نکلے تو یہ بیع فاسد ہے، اس لیے مبی اور ثمن کی جہالت ہے اس میں۔ مبی اور ثمن اور مبی کی جہالت کا تعلق کس سے ہے کہ اگر 10 کہہ کر کے بیچا 9 کپڑے ہوں، یعنی کمی کی صورت میں مبی مجہول ہوگی، اور زیادہ کے جتنا کہہ کے بیچا اس سے زائد کی صورت میں جو ہے یہ مبی مجہول ہوگی۔ وہ کہے گا ہم اس کو واپس لیں گے، یہی 10 آپ کو دیں گے۔ خریدنے والے کہے گا نہیں اس کو تو آپ واپس نہیں لیں گے، یہ واپس لے لیجئے۔ تو ایک صورت میں مبی مجہول ہے، دوسرے صورت میں ثمن مجہول ہے۔ ہاں کہتے ہیں وَلَوْ بَيَّنَ لِكُلِّ صَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ بِقَدْرِهِ۔ ہاں اگر اس جو صورت مسئلہ بیان کر رہے اس میں یہ کہا یہ 10 کپڑے ہیں اور 10 درہم میں، ہر کپڑے کی الگ الگ قیمت نہیں بیان کیا، لیکن ہر کپڑے کی الگ الگ قیمت بیان کر دے۔ مثلاً اس تھان میں 10 کپڑے ہیں، ہر کپڑا 1 درہم میں ہے، تو یہ بیع جائز ہے۔ ہاں اب دیکھا گیا کہ 9 ہی کپڑے ہیں، تو چونکہ ہر کپڑے کا الگ الگ ثمن بیان کر دیا ہے، تو 1 کپڑا کم ہو تو 1 درہم مائنس ہوگا، 2 کپڑے کم ہو تو 2 درہم گھٹائے جائیں گے، اگر وہ 7 ہی کپڑے ہوں تو 7 ہی درہم دینا پڑے گا۔ کہتے ہیں اور اگر ہر کپڑے کی مقدار کی قیمت بیان کر دیا، ثمن بیان کر دیا، تو یہ نقصان کی صورت میں یعنی جتنا کپڑا کہیں بیچا اس سے کم ہو تو یہ بیع جائز ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور خریدنے والے کو اختیار ہوگا کہ چاہے لے یا نہ لے، کیونکہ اس نے 10 میٹر ایک ضرورت کے تحت لیا تھا کہ 2 طالب علموں کو کرتا پاجامہ سلا دیں گے، اب وہ جب 9 ہی نکلا اور اس میں سے بعض لمبے چوڑے ہیں تو 2 کا جو ہے 2 کرتا پاجامہ نہیں بنے گا، تو اب اس کا نقصان ہوگا، جوڑ لگانا پڑے گا، تو اب اس کو اختیار ہے چاہے خریدے یا نہ خریدے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، تو اس کو اختیار ہے کہ نقصان کی صورت میں، لیکن اگر لے گا تو جتنا دام مقرر ہے اتنا گھٹا دے گا۔ وَلَمْ يَجُزْ فِي الزِّيَادَةِ لِجَهَالَةِ الْأَشْرِطِ الْمَبِيعَةِ، کہتے ہیں اور اگر وہ 11 تھان نکلا تو 11 تھان کی صورت میں جو ہے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں بیع جائز نہیں ہے؟ کیونکہ 10 تھان کی بیع ہوئی ہے، اب 11 تھان ہے، تو اب وہی جو 1 تھان جو ہے وہ اس کو واپس لے گا، تو اس میں نزاع ہوگا، وہ تو جو سب سے اچھا وہ واپس لینا چاہے گا، اور
جو ہے مشتری سب سے گھٹیا جو ہوگا وہ واپس کرنا چاہے گا، اور یہ معلوم نہیں کہ اس میں مبی کون ہے، تو مبی اور غیر مبی میں جو ہے جہالت ہو جائے گی۔ وقیلا عند ابی حنیفہ لا يجوز فی فصل النقصان ایضاً، اور ایک قول یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقررہ کپڑے یا مقررہ میٹر سے کم نکلے تو اس صورت میں بھی بیع جائز نہیں ہے۔ حالانکہ فرما چکے ہیں کہ اگر 10 کپڑے کہہ کر کے یا 10 تھان کہہ کر کے بیچا ہے اور 9 تھان نکلے تو 1 روپیہ اس سے جو ہے مائنس کیا جائے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہر تھان یا ہر کپڑا 1 درہم کا ہے، تو اگر 8 کپڑا نکلا تو 8 درہم دینا ہوگا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں صورتوں میں جائز نہیں، جیسے کہ کپڑا مقررہ تھان یعنی 10 تھان سے زیادہ نکلے تب بھی جائز نہیں، یا جو ہے 10 تھان سے کم نکلے 9 نکلے تب بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی طرف جو ہے یہ روایت منسوب ہے کہ کپڑا کم ہو یا زیادہ ہو دونوں صورتوں میں بیع جائز نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن بخلاف مَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا حَرْبِيَّانِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوِيٌّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا وَإِنْ بَيَّنَا ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا۔ زید نے جو ہے واحد الرحمن سے یہ کہا کہ یہ ہم سے جو ہے کپڑے خرید لو۔ واحد الرحمن کو اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنے کی ضرورت ہے، کہا یہ دیکھو بنارسی ساڑی ہے اس میں، تو یہ دونوں بنارسی ساڑیاں ہیں، تو بنارسی ساڑی کہہ کر کے اس نے جو ہے بیچا، اور واحد الرحمن نے شوق سے خرید لیا اور گھر لے گئے۔ جب کھولا تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پر لکھا ہوا ہے کہ بنارس ہے میڈ ان بنارس، اور دوسرے پہ لکھا ہوا ہے کہ میڈ ان جو ہے بھاگلپور، کہ یہ تو بھاگلپور کا تیار کردہ ہے اور یہ بنارس کا تیار کردہ ہے، حالانکہ دونوں ساڑیاں بنارس کی جو تیار شدہ ہیں وہ کہہ کر کے انہوں نے لیا تھا۔ تو یہاں ایک طرح سے دھوکہ ہوا کہ بنارسی سمجھ کے لیا اور ایک بنارسی ہے ایک بھاگلپوری ہے، تو اب بیع صحیح ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بخلاف مَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا حَرْبِيَّانِ، کہ ہرات ایک شہر ہے تو اس کے بنے ہوئے کپڑے کو جو ہے حربی کہتے ہیں، اس کے منسوب حربی کہتے ہیں کہ جس نے 2 کپڑے خریدے اس شرط پر یہ دونوں ہرات کے بنے ہوئے یعنی حربی کپڑے، فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرْوٍ، مَرْو ایک شہر ہے تو وہاں جو چیز تیار ہوتی وہاں کی نسبت سے مروی کہتے ہیں، تو جو اس میں ایک حربی نکلا ایک مروی یعنی ایک ہرا شہر کا بنا ہوا اور دوسرا جو ہے مر شہر کا بنا ہوا، حیث لا یجوز فیہما، تو دونوں کپڑوں کی بیع جائز نہیں، نہ جو حربی ہے اس میں بھی جائز نہیں اور جو مروی ہے اس میں بھی جائز نہیں۔ وَإِنْ بَيَّنَا ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگرچہ اس نے ہر کپڑے کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا، کہا یہ دونوں بنارسی ساڑیاں ہیں، اس کی قیمت جو ہے 3000 ہے اور اس کی قیمت 5000 ہے، دونوں کی قیمت بیان کیا، لیکن جب اس نے پیکٹ پھاڑ کر کے نکالا تو ایک بنارسی نکلی اور دوسری بھاگلپوری نکلی، تو یہ ہو سکتا بنارسی کو لے 3000 لکھا ہے تو 3000 پہ لے لے اور بھاگلپوری کو واپس کر دے، فرماتے کہ نہیں، یہ بیع ہی فاسد ہے اگرچہ اس نے ہر ایک کپڑے کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا ہے۔ کیوں؟ لأنہ جعل القبول فی المروی شرطا للعقد فی الحربی، کیونکہ دونوں انہوں نے مروی کہہ کر کے یا حربی کہہ کر خریدا تھا، اس صورت میں اس نے ایک مروی دیا دوسرا حربی دیا، فرماتے ہیں کہ یہ مروی کپڑے کا قبول کرنا یہ شرط قرار دیا ہے حربی کپڑے میں، پہلے حربی کہہ کر بیچا تھا لیکن ساتھ میں مروی ملا دیا، گویا حربی کپڑا ہم اس شرط پر بیچ رہے ہیں کہ مروی بھی آپ کو لینا ہے، وہ ہوا شرط فاسد، اور بیع میں کوئی ایسی شرط لگانا جو تقاضائے عقد کے خلاف ہو یہ شرط فاسد ہے۔ ولا قبول یشترط فی المعدوم، اور معدوم میں جو ہے کا قبول کرنا یہ شرط نہیں، فافترقا، تو دونوں میں کیا ہے فرق ہو گیا۔ ولو اشترى ثوبا واحدا، اگر جو ہے کسی نے ایک کپڑا خریدا اس شرط پر کہ یہ 10 گز ہے اور ہر گز جو ہے 1 درہم میں، پیسہ ہوا 10 ونصف او 9 ونصف،
قال ابو حنیفہ فی الوجہ الاول یاخذہ بعشرہ من غیر خیار۔ اور اب الگ سے بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے ایک کپڑا خریدا اور یہ کہا کہ یہ 10 گز ہے اور ہر گز جو ہے 1 درہم میں، تو 10 گز ہو گئے 10 درہم میں، اور کہ پھر جو ہے اس نے ناپ لیا، خریدنے والے نے جو ہے ناپ لیا تو دیکھا کہ وہ 9.5 گز ہے بجائے 10 کے، یا یہ کہ جب ناپ رہا تو دیکھا بجائے 10 گز کے وہ 10.5 گز ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ وہ 10 گز ہے اور ہر گز جو ہے 1 درہم میں، حالانکہ جو اور یہ 10 گز ہے حالانکہ وہ 10.5 گز نکلا، یا یہ کہ 9.5 گز نکلا، یا آدھا میٹر زیادہ یا آدھا میٹر کم، تو امام اعظم فرماتے ہیں فی الوجہ الاول، پہلی صورت میں جب آدھا گز زیادہ یعنی 10.5 گز ہو تو یاخذہ بعشرۃ من غیر خیار، تو 10.5 گز کپڑا وہ رکھ لے گا اور اس کو اختیار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آدھا میٹر اس کو جو ہے زائد ملا ہے۔ تو 10 میٹر کہہ کر کے بیچا اور ہر میٹر 1 درہم میں، وہ کپڑا 10.5 میٹر نکلا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 روپے میں 10 درہم میں لے لے گا اور اس کو اختیار بھی نہیں ہے۔ وہ فی الوجہ الثانی، اور دوسری صورت میں نے 10 میٹر کہہ کر بیچا اور ہر میٹر جو ہے 1 درہم میں اور 9.5 میٹر نکلا، کہتے ہیں اور دوسری صورت میں یاخذہ بتسعہ، 9 روپے میں 9 درہم میں لے گا، انشاء اگر چاہے تو 9 درہم میں لے لے، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہر میٹر جو ہے 1 درہم میں کہا تو 9 میٹر ہے تو 9 میٹر، اور جو زائد ہے تو زائد کی قیمت نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں کہ یاخذہ الاول یاخذہ باحد عشر، کہ 10.5 میٹر نکلا تو 11 درہم دے کے لے اگر چاہے وہ، اور دوسری صورت میں جو ہے وہ 9.5 نکلا تو 10 درہم دے کر کے لے، یعنی ہر صورت میں جو ہے آدھے درہم زیادہ دے گا، 9.5 اگر میٹر کپڑا نکلے تو 10 درہم پورا دے گا، اور 10.5 درہم اگر نکلے تو 11 درہم، آدھا درہم دے کر کے پھٹ کر نہیں دے گا بلکہ پورا کر کے لے گا، اور اگر چاہے تو لے لے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک دم برابر کے قائل ہیں، جب 1 درہم میں 1 میٹر تو 9.5 میٹر نکلے تو 9.5 درہم دے گا، 10.5 درہم نکلے 10.5 میٹر نکلے تو 10.5 درہم۔ اب آپ پھر سے سنیں، امام محمد فرماتے ہیں کہ کپڑا جتنا ہوگا اسی کے اعتبار سے ثمن بھی رہے گا، 9 میٹر نکلے گا تو 9 درہم، 9.5 نکلے تو 9.5، اور 10.5 درہم نکلا تو 10.5 میٹر نکلا تو 10.5 درہم۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ 9.5 کو چھوڑ دیں گے پورا لیں گے۔ آج حکومت کے ہاں بھی ہے کہ مالی لین دین میں اگر جو ہے 50 پیسے سے کم ہے تو وہ مائنس ہو جاتا ہے، 50 پیسے سے زیادہ ہو تو پورا کرتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز ہے 9 روپے 60 پیسے ہو رہے ہیں تو پورا 10 روپیہ لیں گے، اور 9 روپیہ 25 پیسے ہو رہے ہیں تو چونکہ اب 25 کا رواج نہیں تو پورے 9 روپیہ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ 9.5 میٹر ہو تو 10 روپیہ 10 درہم، اور اگر 10.5 درہم ہو تو 11 درہم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 10.5 درہم نکلا تو 10 درہم میں لے گا، اور 9 درہم جو ہے 9.5 میٹر ملا تو 9 جو ہے درہم میں لے گا اگر وہ چاہے۔ اب ہر ایک جو ہے مجتہد کی دلیل۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں وہ 10.5 میں لے گا اگر چاہے، اور دوسری صورت میں جب کپڑا 9.5 میٹر میں ہو تو 9.5 درہم لے گا اور اسے اختیار ہوگا، کیوں؟ لأن من ضرورت مقابلۃ الذراع بالدرہم، تو مقابلۃ نصف ہی بنصف ہی، کیونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر ذرا 1 درہم میں تو پورے ذرا کی مقابل پورا ذرا ہوگا اور نصف ذرا کے مقابل میں نصف درہم، فیجری علیہ حکمہ، تو یہاں اس کا حکم جاری ہوگا۔ تو 10.5 اگر 10 میٹر کپڑا ہو 10 ذرا ہو تو 10 روپے درہم، 10.5 ہو تو 10.5 درہم۔
امام ابو یوسف فرماتے انہو لما افردہ کلّا ذرائن بے بدلن، کہ جب اس نے ہر ذرا کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا، یہ کپڑا جو ہے 10 میٹر ہے اور ہر میٹر 1 درہم میں، تو نزلہ کلو ذرائن بے منزلت صوب علیحدہ، تو ہر کپڑا گویا ہر میٹر الگ الگ کپڑے کے درجے میں ہو گئے، تو 9 میٹر 9 کپڑا ہو گیا، آدھا میٹر وہ بھی 1 کپڑا ہو گیا، کہ ہر کپڑا جو ہے ہر میٹر ہے ایک کپڑے کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ وقد انتقصا، اور ایک جو ہے کپڑا کم ہے تو وہ بھی پورے 1 درجے میں ہوگا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ان الذرا وصف فی الاصل، کہ ذرا تو اصل میں یہ وصف ہے، اور کہ بھائی ذرا کہتے ہیں طول عرض کو، تو یہ تو اصل ہے، اور جو کپڑا ہے وہ مقدار ہے، ذرا یہاں مقدار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ذرا یہ تو وصف ہے اصل میں، وانما اخذ حکم المقدار بالشرط، لیکن یہاں جو ہے یہ ذرا یہ اصل کا حکم لے لے گا شرط کی، جیسے کہ یہ کپڑا میں نے بیچا اس شرط کے ساتھ کہ یہ 10 میٹر ہے، یہ 10 میٹر کپڑے ہم نے فروخت کیے، تو یہ میٹر اگرچہ عرض ہے لہٰذا ہر ایک کی قیمت الگ الگ بیان کر دیا، تو یہ اصل ہے۔ اور وہ مقید بالذرا، تو اب کپڑا جو ہے مقید ہے ذرا کے ساتھ، وعند عدم ہی عاد الحکم الی الاصل، تو جب وہ شرط معدوم ہو تو حکم جو ہے اصل کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب جو ہے وقیلا فی الکرباس الذی لا يتفاوت جوانبہ لا یطیب للمشتری ما زاد علی المشروط لانہ بمنزلۃ الموزون، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا کہ جس کے چاروں طرف میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، اصل میں کچھ کپڑے بالکل پلین ہوتے ہیں، جیسے آج کل گرمی کے ہوتے ہیں سب یکساں ہوتے ہیں، ان میں نیچے سے لیں اوپر سے لیں کوئی فرق نہیں ہے، اور کچھ کپڑوں میں فرق ہوتا ہے، مثلا کہ کپڑے میں کشیدہ کاری ہو تو ایک طرف جو ہے زیادہ ڈیزائن بنی ہو، زری ہو، اور ایک طرف بالکل سادہ ہو، تو یہ نزاع کا سبب ہوگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کپڑا صوتی کپڑا جس کے کسی بھی طرف میں کوئی تفاوت نہ ہو، تو یہ ذاتی مشتری کے لیے جائز نہیں، مثلا 10.5 گز کپڑا نکلے اور 10 میٹر کہہ کے لیا ہو تو آدھا میٹر پھاڑ کر کے دے دے، وَلِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْمَوْزُونِ، کیونکہ یہ موزون کے جو ہے درجے میں ہے، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ جدا کرنا اس کے لیے حرج نہیں۔ مثلا یہ کہا کہ یہ گیہوں ہم نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا، یہ 10 کلو ہے، 1 کلو 20 روپے میں، 200 روپے آپ ہمیں دے دیجئے، 200 میں آپ نے خرید لیا، اور جب آپ نے وزن کیا تو وہ 12 کلو نکلا، تو آپ کے لیے 10 ہی کلو حلال ہے، 2 کلو حلال نہیں، کیونکہ 10 کلو اس نے فروخت کیا ہے 20 روپے کلو کہہ کر کے، تو 2 کلو گیہوں آپ وزن کر کے دے دیں، تو اور 2 کلو گیہوں اس کو جدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن کپڑا اگر جو ہے وہ تھان چکن کا ہو اور آدھا میٹر اگر پھاڑ کے دے دیں اور اسی کنارے ہی جو ہے اس میں ڈیزائن بنی ہو، تو کپڑے کی ڈیزائن جو ہے خراب ہو جائے گی، تو وہاں تو بہرحال بچانا ہے آپ کو۔ لیکن اب جو ہے پلاسٹر جو ہے نہیں کہ اس کو بچانا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرماتے ہیں کہ ہاں، اور اگر جو ہے یہ کپڑا چکن کا ہو اور جو زائد ہے اسی میں جو ہے ڈیزائن وغیرہ بنی ہو، تو اس کو اگر پھاڑ کے دے دیں پھر جو ہے کپڑا ہی بیکار ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وہ کپڑا کہ جس کے اطراف میں کوئی فرق نہ ہو تو مشتری کے لیے ذاتی جائز نہیں، جب وہاں کہ جو مشروط پر زائد ہو، کیوں لأنہ بمنزلۃ الموزون، کیونکہ یہ موزون یعنی وزنی چیز کے مقابل کے درجے میں ہے، حیث لا یضرہ الفصل، کیونکہ زائد کپڑا جدا کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ وعلی ھذا قالوا یجوز بیع الذراع منہ، کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک ذرا کی بیع جائز نہیں۔ آج آپ جو ہے دکان پہ جائیں اور کپڑا خریدنا ہو، بتائیں گے کہ 1 میٹر 100 روپے میں ہے، تو آپ 1 میٹر لیں، آدھا میٹر لیں، 1.25 میٹر لیں، وہ پھاڑ کر کے دے دیتے ہیں، کوئی ذرا سا بھی تعارض نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر وہ جو ہے چکن کا ہو تو پھر جو ہے 1 کرتے سے کم پھاڑ کر کے وہ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا پورا سر خراب ہو جائے گا۔